صحابہ کرام علیہ رضوان نے کارڈن آف کر لیا پورا مکہ، 10,000 صحابہ کرام تھے. اب پتہ ہے آپ کو اس میں کون کون تھا؟ ذرا اس لسٹ کو سمجھیے گا، پھر آپ کو معافی کا اندازہ ہوگا. یہ نارمل معافی نہیں تھی. اس فتح مکہ کے وقت جو لوگ وہاں موجود تھے نا، ان میں کون کون تھا؟ اگر آپ یہ ریئلائز کرو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معافی کیسی معافی ہوگی. ان لوگوں میں کون تھا؟ ان لوگوں میں نبی پاک کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے. وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو رسیوں سے جنہوں نے باندھا تھا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا تھا، تپتی ریتوں پر لٹایا تھا، جن کی پیٹھ جلائی گئی تھی، یہ وہ لوگ بھی موجود تھے. صحابہ کرام کو چٹائیوں میں باندھ کر دھونی دی جاتی تھی، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ڈبکیاں دی جاتی تھی صحابہ کرام کو اور ان کا دم گھٹ جاتا تھا. کچھ صحابہ کو تو وہ یہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ بالکل بے ہوش ہوتے تھے. اس قدر ظلم و ستم کرنے والے یہ موجود تھے. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایسے ایسے جفاکار موجود تھے، مگر اعلان کیا ہوا کہ آج تم سب بری ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا. فتح مکہ ایکچولی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. مسلمان کتنے تھے پہلے بات سمجھیے گا. یہ جو معافی کے بعد جو کہتے ہیں گیم چینجر تھا، مکے میں مسلمان جو گئے تھے 10,000 مسلمان گئے تھے. مدینہ شریف سے جو لشکر گیا تھا مکے کی فتح کے لیے، وہ کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 تھے. اتنی چیزیں عورتیں ہوں گی مدینے میں. اٹ مینس پوری دنیا میں اگر مسلمان تھے اس وقت تو کتنے تھے؟ 20,000. ہم موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں. اچھا، یہ 20,000 مسلمان ہوئے کب ہیں؟ یہ بھی سمجھو، میرے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان تھوڑا سا اس ہسٹری کو یاد کر لو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسٹرگل کتنی طویل ہوتی ہے، شروع میں کتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے. اسلام نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے. 53 ایئرز کی عمر میں نبی پاک نے ہجرت کا حکم دیا. آپ کو پتا ہے ہجرت کتنے مسلمانوں کی تھی؟ 70 یا 80 مسلمان. فرام دوز 13 ایئرز، 13 سال کی اسٹرگل میں 80 لوگ ایمان لائے ہیں. مدینے میں شاید 50-100 اور ہو گئے ہوں گے. ہم موٹا حساب کتنا کر لیتے ہیں؟ 200 مسلمان ہیں 13 سال میں. ٹھیک ہے، 2 سنہ ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. 2 سنہ ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 مکے کے سال پلس 2 کر لو تو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا اچھا رہے گا. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال میں غزوہ بدر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313. 15 سال کی اسٹرگل، مسلمان کتنے؟ 313. وہ دعا یاد ہونی چاہیے جو نبی پاک نے بدر کے میدان میں کی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. It means there are only Muslims in the world. 313 یہ ہوں گے، اتنی خواتین ہوں گی. ہم پھر موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں کہ 600-700 لوگ دنیا میں تھے. 15 سال کی اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے، سن 3 ہجری میں رائٹ آفٹر 1 ایئر غزوہ احد ہوتا ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 700. 300 سے تعداد کہاں پہنچ گئی؟ 700 تک پہنچ گئی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 1400 کا لشکر تھا جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں گریجولی 100-200 سال کے بڑھ رہے ہیں، 300 بڑھ رہے ہیں سال کے. 6 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 سال پھر مکے کے، پھر 6 سال مدینے کے. کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں 1400 کا لشکر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. اس کے 2 سال بعد ماشاءاللہ یہاں 1400 سے جمپ کر کے مسلمان پہنچ گئے 10,000 پر. مگر یہ بھی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے. 10,000 گئے، پورا مکہ کانکر ہو گیا. لیکن جب معافی کی نا تو وہ جو دشمن تھے، جو جان کے پیاسے تھے، وہ زاروں کتار رونے لگے. اور جب انہوں نے کلمے پڑھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہی بشارت کا تتمہ تھا. یہ وہ بشارت دی گئی تھی جو قرآن میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. کتنے داخل ہوئے؟ 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. دوبارہ بتاؤ کتنے لوگ تھے؟ 10,000. اور 9 سنہ ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع فرماتے ہیں اور 1,40,000 صحابہ موجود ہیں. ودن ایئر پہلے 10,000 کتنی مشکل ہوئی. ادھر معافی کی، ادھر جناب اعلان کر دیا نبی پاک نے تم سب کے لیے امن ہے. اور فرام دیٹ ڈے اسلام نے ٹیک آف کیا.
अब आप कैलकुलेशन करते चले जाएं कि उसके बाद इस्लाम दूसरे मुल्कों में पहुंचा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग करने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो ये इस्लाम है। 200 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं। ये फैजान है फतेह मक्का का, ये फैजान है मक्के की माफी का। ऐसी माफी नबी पाक ने और ऐसा अमन का दर्स दिया। और फिर जो खुतबा इरशाद फरमाया हज के मौके पर, आज भी गोल्डन वर्ड्स में दुनिया के अंदर बयान किया जाता है कि वो जो खुतबा था जिसने इंसानियत का दिया। सुभान अल्लाह, अल्फाज तो सुने उसके कि किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी मालदार को, किसी गरीब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। सब इंसान बराबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अगर कोई अल्लाह के करीब है, कोई मुअज़्ज़ज़ है तो वो तकवे वाला है। ये इस्लाम ने प्रोस्पेक्टस बयान कर दिया, जिंदगी गुजारने का सलीका बयान कर दिया। आका के जुमले तो सुनो, जब आका ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया था कि आज तमाम जाहिलियत की रस्मों को अपने पैर तले में दरौंता हूं और तमाम उन रस्मों को खत्म करता हूं। सूद को हराम करार दिया गया, गुनाहों को खत्म करने का हुक्म फरमाया। और क्या शानदार जुमले थे जो इधर मौजूद हैं, और मेरी बात को उन तक पहुंचा दें जो यहां मौजूद नहीं हैं। आज 1450 साल बाद भी हम वो बात पहुंचा रहे हैं, आज हम वो बात सुन रहे हैं। नबी पाक का वो फरमान आज भी ट्रांसमिट हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ बातें इस्लाम की हिस्ट्री की भी पता होनी चाहिए। ये इस्लाम कैसे फैला है ये भी पता होना चाहिए।